إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر ہمارے پاس ہے 261 سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ گڈ، ماشاءاللہ۔ چلیں، پیچھے ہم بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی، اور ایمان، معرفت، توکل علی اللہ، یہ ساری چیزیں ہم نے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریوائز کرائی۔ اس بالکل سٹارٹ پہ جو ٹاپک تھا وہ تھا حق سامنے آ جانے پر چوائس جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں تو ہم میں سے کون حق کو لیتا ہے اور کون اس کو نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کی پہچان کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ مینشن کی، اور وہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی پرسنالٹیز کا تعارف دیا، اور وہ کون تھی؟ ایک وہ جس کے سامنے حق آ جاتا ہے اور وہ تسلیم نہیں کرتا، اور ایک وہ جس کے سامنے حق آ جاتا ہے اور وہ اس کو مان جاتا ہے، وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد، اب ایمان کے فوراً بعد جو چیز چاہیے وہ ہے اس کا عملی ثبوت۔ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے حق کو پہچان لیا اور ہم نے اس کو مان لیا، یہ آدھا حصہ ہے۔ باقی کا آدھا حصہ کیا ہے؟ اب اس کا عملی ثبوت، جیسے پیچھے بھی ہم نے بالکل سٹارٹ پہ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں پڑھا تھا نا کہ الذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے؟ اور اس کے فوراً بعد کیا آ گیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، عملی ثبوت، ٹھیک ہے؟ عمل بھی کرتے، صرف ایمان نہیں لاتے، صرف وہ پہچان کے اس پہ رک نہیں جاتے، بلکہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ عمل بھی کرتے ہیں، عملی ثبوت دیتے ہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ کے بعد پھر کیا آیا تھا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے؟ فزیکلی جو حقوق اللہ ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، جس کا نماز کے ذریعے جو ہے وہ بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر حقوق العباد پر بھی فوکس کرنا ہے، مال خرچ کرنا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ مال خرچ کرنے کی جب باری آتی ہے، بات آتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان، اقربین کے اوپر خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح پھر آگے کیٹیگرائز کرتے کرتے یتاما اور مساکین اور وابن السبیل۔ تو مال خرچ کرنے میں حقوق العباد، اور پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ انفیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے نا کسی بھی چیز کی، کسی بھی چیز کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے دین کو آگے پھیلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی یا ہماری کوششوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ چونکہ اسباب کے پیرائے میں دنیا میں کام چلتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئیں گے۔ میں نہیں کام کروں گی، کوئی اور کر لے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ کلاس نہ کر رہی ہوتی، میں اپنے کسی اور کام میں مشغول ہوتی، تو کیا آپ کو کوئی پلیٹ فارم نہ ملتا؟ ڈیفینیٹلی مل جاتا، ہر ایک کو مل جاتا، بلکہ آپ لوگ ابھی بھی مختلف پلیٹ فارمز پر سیکھ یا سکھا رہے ہوں گے۔ تو میں نہ کرتی تو میرا حصے کا ثواب نہ ہوتا، میرے نامہ اعمال میں یہ نیکی نہ لکھی جاتی۔
اللہ کے دین کو تو فرق نہیں پڑتا, وہ تو کام ہو جائے گا, وہ تو کہاں کہاں سے نکال کے لاتا ہے. ایسے جسے کہتے ہیں نا, جسے اقبال کے بھی ایک شعر کا مطلب مفہوم نکلتا ہے نا کہ وہ دیار کفر میں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں. خالد بن ولید جو تھے وہ کون تھے؟ سب سے بڑے اسلام کے دشمن کے ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام کرانے کے لیے وہ کہیں سے کسی کو بھی اٹھا دے گا. اسباب ہمیں دکھانے کے لیے ہیں, نہیں تو اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی کر سکتے ہو, تو دل اللہ کے ہاتھ میں, لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. تو میں نہیں کام کروں گی کوئی اور کر لے گا, آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا, کام تو چلتا رہتا ہے. لیکن میں مال نہیں خرچ کروں گی اللہ کی راہ میں تو کام رک نہیں جائے گا. بات دراصل یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی ضرورت کے لیے کرنا ہے, اپنے فائدے کے لیے. ہمیں نیکیاں چاہیے. قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو عمل صالح ہی وہ کرنسی ہوگی جو کام آئے گی, یہی کام آئے گی. اس دن کوئی درہم دینار کوئی سفارش کچھ کام نہیں گا. پیچھے ہم پڑھ کے آئے, ٹھیک ہے. تیسرے پارے ہی کے بالکل آغاز میں آپ نے پڑھا نا, جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا انفقوا خرچ کرو. کب؟ کس سے پہلے؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. تو اس دن بھی کچھ کام نہیں آنا. اس دن یہ ہمارے ہاتھوں سے دیا ہوا مال, یہ نیکیاں جو آج ہم کر رہے ہیں, یہ جو کوششیں ہم کر رہے ہیں, جو ایفرٹس ہم کر رہے ہیں, یہی ہمارے لیے کرنسی ہوگی, یہی ہمارے لیے وہ ٹکٹ بنیں گے جو اللہ کے پاس جو ہیں وزن میزان میں رکھے جائیں گے, تو وزن ہوگا ان کا, اور تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو اس لیے اللہ کی معرفت کے بعد, ہم انسانوں کی رویہ بیان کرنے کے بعد, اب اللہ سبحانہ و تعالی عملی ثبوت کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور عملی ثبوت کیا ہے؟ پھر یہاں انفاق کی بات آ رہی ہے. جی عائشہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آج کل آپ سب کو پتا ہوگا کہ کچھ علاقے میں جیسے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, تو میں ان کو دیکھتی ہوں تو میں تو راتوں کو سو بھی نہیں سکتی. تو اب اس کے معاملے میں ہم عملی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, دو کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں, جس کے ہم مکلف ہیں, ٹھیک ہے. وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں کہ اگر آپ ان کی کسی قسم کی مالی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ فزیکلی تو آپ نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. ان کو میڈیکل ایڈ چاہیے, ان کو خوراک چاہیے, ان کو اس سب کے لیے ضرورت, مطلب ان کی ضرورتیں. تو جو بھی ریلائبل ریسورسز ہیں ایسے جہاں پر آپ دے سکتے ہیں, فنڈ دے سکتے ہیں, اور وہ جا کے وہاں کام کر رہے ہیں لوگ, تو آپ مالی مدد کر سکتے ہیں ان کی, ٹھیک ہے. فرض کریں کہ آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے اور آپ ایک کھجور جتنا بھی خرچ نہیں کر سکتے, تو دعائیں ضرور کریں, اور وہ مال دینے کے ساتھ ساتھ کرنی ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے. دعائیں تو لازماً کرنی ہیں, خصوصی دعائیں کرنی ہیں. آپ نے اپنی خوشی, غم, دکھ, تکلیف, کسی بھی اسٹیٹ میں ہیں ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اور خاص طور پر قنوت نازلہ کا اگر آپ اہتمام کر سکیں, اصولاً تو مساجد میں ہو جانا چاہیے تھا اس چیز کے لیے اہتمام, اور ہو سکتا ہے کچھ مساجد میں ہو بھی رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ قبیلہ مضر والوں نے دھوکہ دیا تھا, اور قریباً 70 کے قریب بئر معونہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, آگے بھی آئے گا قرآن کریم میں بھی, ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو انہوں نے 70 کے قریب حفاظ کو شہید کر دیا تھا. وہ دھوکے سے لے گئے تھے ان کو کہ ہم ہمارے قبیلے میں آ کے قرآن سکھائیں. تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریباً 1 ماہ تک ان کے لیے بد دعا کی تھی, نماز میں قنوت نازلہ کی پڑھی تھی. تو اس کا اہتمام کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں, اور کرنا چاہیے بھی, اور دعا مسلمان کا ہتھیار ہوتی ہے. قنوت نازلہ یہ مطلب نیٹ پہ مل جائے گا, یوٹیوب پہ؟ ہاں جی, مل جائے گی, آپ بالکل مل جائیں گی, اس کی دعائیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی مسلم. چلیں آگے چلتے ہیں. اور پھر یہ کہ کوشش کریں کہ چونکہ ان کو میڈیسنز اور چیزوں کے لیے چاہیے,
اور ایک مالی مدد بھی چاہیے تو وہ بھی اگر آپ کر سکیں تو ضرور کیجیے. یہاں پر ہم نے گروپ میں شیئر تو کیا تھا الخدمت فاؤنڈیشن والوں کا ایک لنک، وہ ماشاء اللہ کر رہے ہیں کام وہاں پر اور ریلائبل ریسورس ہے، تو آپ اس میں بھی بھیج سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے. چلیں آگے چلتے ہیں، اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. اور ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عملی ثبوت مانگا، اور عملی ثبوت میں پھر یہاں پر انفاق کا ذکر آ رہا ہے، خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی راہ میں کون سی مددات آتی ہیں، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ میں کون کون سی مددات آتی ہیں. تو خاص طور پر جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے دین کے کام کے لیے، ٹھیک ہے، پھر وہ چاہے قتال میں ہو، مجاہدین کے گھر والوں کے لیے ہو امداد، یا پھر یہ کہ دین کی تعلیم اور اس کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے ہو، وہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. ٹھیک، اور پھر دین کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، اس کے لیے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ یہ تب اللہ کے پاس قبول ہوگا، اور کوئی بھی نیکی تبھی قبول ہوتی ہے جب اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ ریاکاری نہ ہو اس میں، ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ شریعت کے بنائے ہوئے طریقے کے ساتھ ہو، بدعت نہ ہو، ٹھیک ہے. بہت ساری دینی رسومات ایسی ہیں جو دین کا اصل نہیں ہے، ٹھیک، تو وہاں پر اگر ہم مال لگائیں گے بھی تو اس کا ثواب نہیں ہوگا. تو شریعت کے بنائے ہوئے طریقے سے پر خرچ کیا جائے، بدعات میں نہ خرچ کیا جائے. پھر یہ کہ فی سبیل اللہ مال یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ہم اس کو نیکی کے کسی بھی راستے میں لگائیں، اسراف نہ کریں، مطلب ضائع کرنے کے بجائے اس کو کسی بھی نیکی میں لگائیں، تب بھی وہ فی سبیل اللہ ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق لگایا جائے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ کام ایسے ہیں جس میں انسان کو براہ راست جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. جب آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو فائدہ انسانوں کو ہی ہوتا ہے، براہ راست فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی مالی مدد ہو رہی ہوتی ہے، سم ٹائم ان کو یا آپ ان کو جو ہے وہ کھانے پینے کی مدد میں دے رہے ہوتے ہیں. اور بالواسطہ جو ہے کس طرح سے فائدہ ہوتا ہے، جیسے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر لائک بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ اس خرچ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے آپ کسی دینی ادارے کی سمجھ میں بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں یا کسی آرفنیج کی بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں. اب آپ ایک جگہ لگا رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر پیسہ، لیکن اس سے فائدہ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو انڈیویجلی بھی، انفرادی طور پر بھی انسانوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے، بالواسطہ بھی ہوتا ہے. اور بالواسطہ میں آپ دیکھیے کہ پھر لانگ ٹرم فائدہ بن جاتا ہے. جیسے آپ اگر کسی کو کتابیں فراہم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ ان کو سروسز اور مٹیریل کی شکل میں کسی بھی ادارے کو، دینی ادارے جو ہیں اس میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ سروسز دے رہے ہیں، تو وہ بھی فی سبیل اللہ آپ کی سروسز جو ہیں اس کا بھی اجر پھر اسی طرح ملٹی پلائی ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ کوئی مٹیریل مادی مدد کر رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، تو وہ بھی پھر آپ کا اسی طرح ملٹی پلائی ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی راہ میں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کی رضا کے مطابق جب ہم کہیں پر خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی طور پر ہو، تو اس کا اجر بھی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. لیکن خاص طور پہ جب فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے لیے قرض بھی کہتے ہیں. جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ اضعافا کثیرہ، جو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر
دے گا. تو اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں خاص طور پر جو کچھ بھی ہم نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کو اپنے لیے قرض کے طور پر بتاتے ہیں، کیونکہ قرض جو ہے وہ ڈیفینیٹلی واپس کیا جانا ہے. تو اس کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے. تو مثل الذین ينفقون اموالهم، اب یہاں اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے راستے میں، اللہ کی نافرمانی میں لگانے کے بجائے پریفر کرتے ہیں کہ اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، شارٹ ٹرم فائدے میں بھی، لانگ ٹرم فائدے میں بھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر مثال بیان کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جیسے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن یہ سمجھ صرف انہیں ہی آتی ہیں جو علم رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے انسانوں کو سمجھایا ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے چھوٹی بھی کسی چیز کو بیان کرنے میں، اس کی مثال بیان کرنے میں بالکل بھی حیا نہیں فرماتے، کیونکہ مثالوں کے ذریعے انسانوں کو سمجھ آتی ہے. اور یہ وہ طریقہ ہے سمجھانے کا جو بہت ہی مفید ہے. مطلب آپ کسی کو بھی کوئی بات سمجھانا چاہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ دیکھو تم یہ کرتے ہو، آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھائیں گے تو وہ زیادہ اچھے سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے. یہ کسی بھی چیز کو بیان کرنے میں جب آپ مثال دیتے ہیں تو وہ اس کو زیادہ کلیئر کر دیتی ہے، وہ اس کو امیجن کر سکتا ہے سننے والا کہ یہ کس طرح ہوگا. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، اور مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ، مانند مثال ایک دانے کے، انبتت، اس نے اگائی، سبع سنابلا، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں ہے 100 حبہ، دانے. ایک بیج جو ڈالا گیا ہے وہ 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی 100 دانے دیتی ہے. آپ ایک نیکی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیکی کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی نیکی. اور چھوٹی سی نیکی کس طرح کی چھوٹی سی نیکی؟ مثلا جیسے ایک روایت ہے نا کہ ایک شخص اپنے حلال مال سے اللہ کے راستے میں ایک لقمہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی حلال کی کمائی میں سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال میں سے قبول کرتے ہیں، جیسے اسی روایت کا آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال ہی مال میں سے قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک لقمہ، ایک کھجور. ایک کھجور مطلب جیسے وہ ایک خاتون آئی تھی حضرت عائشہ نے ان کو 2 کھجوریں دیں، اور انہوں نے وہ دونوں کھجوریں ایک اپنی ایک بیٹی کو دے دی اور ایک دوسری کو، خود بھوکی رہیں. اسی طرح ان صحابی کی مثال جنہوں نے ساری رات جو ہے وہ کنواں چلایا ایک یہودی کا، اور ایک مٹھی بھر کھجوریں ملی ان کو. اسی طرح آپ کے پاس تھوڑا سا بھی مال ہے تو جتنا بھی ہے اس میں سے آپ جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ ایک آپ کا جو عمل ہے، ایک جو چھوٹا سا عمل ہے، وہ بالکل ایک بیج کی طرح سے ہوتا ہے، اور وہ بیج جب زمین میں جاتا ہے تو اس ایک بیج سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ان 7 بالیوں میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، یعنی 700، 7 ملٹیپلائی بائی 100، تو 700، ایک بیج سے 700 بیج آگے جنریٹ ہو گئے. اس طرح ایک نیکی سے اتنا بڑا اجر ملتا ہے. جیسے اسی روایت میں جیسے جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچیرے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ جبل احد کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی اس کا اجر، وہ ایک لقمہ جو اس نے دیا ہو، اس کو بھوک لگی تھی، اس نے وہ اپنے منہ میں ڈالنے کی بجائے دوسرے اپنے ساتھی کے منہ میں ڈال دیا، یا اس کے پاس آدھی ہی روٹی تھی تو اس نے آدھی اس میں سے شیئر کر دی. وہ ایک لقمہ، یہ ایک لقمہ بیسیکلی ایک نہیں ہوتا، یہ اس کا آدھا رزق ہوتا ہے. ایک شخص جس کے پاس بلینز ہیں
बिलियंस हैं, वो उसमें से अगर 1 लाख या 1 मिलियन 10 लाख भी खर्च करता है ना, तो वो उसका जो है वो 1% बनता है। लेकिन एक शख्स जिसके पास है ही 100 रुपए, वो उसमें से 10 रुपए खर्च कर देता है, तो वो उसका 10% बनता है, यानी उसने अपने 10% दे दिया है। एक शख्स जिसके पास है ही 1 रोटी, वो उसमें से आधी रोटी दूसरे को दे देता है, तो वो 50% अल्लाह की राह में दे रहा अपने रिस्क का। तो बेसिकली ये फिलॉसफी है, ये देने, ये काउंट नहीं हो सकती चीजें ना, ये हमारा इखलास है। तो हमारे इखलास से अगर वो छोटी से छोटी चीज भी है ना जो हम अल्लाह की राह में देते हैं, हमारे पास है ही उतना, हम उसी को दे रहे हैं, तो ये इखलास जो है ये इसको इतना तनावर कर देता है इसके अजर को कि एक लुकमा जो है वो ओहद पहाड़ जितना अल्लाह ताला उसका अजर देते हैं। ये रेशो है अजर की, जैसे 1 और 700। एक हमारा अमल है, एक छोटी सी एफर्ट है, और उसमें 700 गुना जो है वो आपको अजर मिल जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए कि पीछे हमने पढ़ा था ना कि मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, है ना। तो अब आप देखो अपनी जो भी एफर्ट आप अल्लाह की राह में लगाते हो, जो भी आप खर्च करते हो, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में हमने पहले ही पढ़ा था ना कि रिस्क जो है वो सिर्फ माल नहीं होता ना, वो आपका इल्म भी है, आपका वक्त भी है, आपका हुनर भी है। जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है उसमें से जो भी आप खर्च करते हो, तो जो शख्स अपना आप अल्लाह की रजा के रास्ते में बेच ही देता है, अपना आप ही बेच देता है, तो फिर क्या है, उसका अजर जाया नहीं जाता, उसकी एफर्ट्स जाया नहीं जाती, बल्कि वो एक के बदले 700 गेन कर रहा होता है। और खास तौर पे ये जो सदका है ना, इसका तो मामला ऐसा है कि आप देखते हैं कि ये जो एक के बदले 700 वाली रेशियो है ना, ये आपको दुनिया में भी नजर आती है। आपकी जो, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि खर्च करने से माल कम नहीं होता, सदका करने से माल कम नहीं होता। तो लिटरली अगर फिजिकली आपको लगता है कि आपके पास 100 रुपए थे, आपने उसमें से 10 रुपए या 20 रुपए दे दिए, तो आपके पास 80 रुपए रह गए हैं, लेकिन वो 80 रुपए आपको 150 का फायदा दे जाएंगे। और ये सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की जात कर सकती है, हम खुद कर नहीं सकते। ये आप 80 से 150 वाला फायदा ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसको तो इमेजिन, वो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि आपको कितना बड़ा अजर मिलता है। सबसे बड़ी चीज ये कि दुनिया में तो जो फायदा होता ही है सो होता है, आखिरत में आप देखें कि आपकी छोटे छोटे से ये सदकात मीजान में कितने भारी होंगे, कितना बड़ा अजर मिलेगा। लेकिन फिर क्या है, इसके पीछे नीयत का खलूस बहुत जरूरी है। अगर नीयत हमारी खालिस नहीं है तो हमें ये चीज फायदा नहीं देगी। फिर क्या होगा, तो एक शख्स जो है वो तिहामा पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको गुबार बना के उड़ा देंगे। ना सिर्फ नीयत, जैसे अभी आगे भी जिक्र आ रहा है, हमारे कुछ आमाल भी हमारी नेकियों को इसी तरह से जाया करने का सबब बन जाएंगे। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला बढ़ाता है जिसके लिए वो चाहता है, और अल्लाह बहुत वसअत वाला और खूब जानने वाला है। और जिसको चाहता है, जिसके लिए चाहता है बढ़ाता है। किस तरह कि अल्लाह ताला अलीम है, वो जानता है किसकी नीयत क्या थी, किसने किस लिए खर्च किया, किसने किस तरह जो है वो एफर्ट करके खर्च किया। मुझे हमेशा उन सहाबी का ये अमल बड़ा इंस्पायर करता है जिनके पास था नहीं माल, उनके पास उज़र था, वो कहते कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, अब मैं क्या खर्च करूं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, 7 जंग पे चला जाऊंगा, फिजिकली मैं सर्विसेज दे दूंगा, कोई बात नहीं, अब माल नहीं है मेरे पास। लेकिन आप देखें कि उन्होंने मेहनत की सिर्फ इसलिए कि वो जो भी यहूदी जो है वो उजरत दे तो वो वहां जाकर उसको खर्च करें, ठीक है। तो अल्लाह ताला अल अलीम है ना, वो वासे तो हैं, वसत वाले हैं, वो दे सकते हैं हर एक को 700 क्या 7 लाख गुना भी दे सकते हैं। और जैसा कि हम जन्नत की डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जन्नत जो है वो
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ہے جس کا نہ کسی ذہن پہ دل پہ خیال گزرا ہے، نہ کسی آنکھ میں اس کو دیکھا ہی ہے. وہ ایسا زبردست اجر ہے. تو وسعت والے تو ہیں اللہ تعالیٰ، جو چاہیں دے سکتے ہیں، جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن وہ علیم بھی ہے نا. وہ جانتے ہیں کہ کس نے کیا ایفرٹ لگائی ہے، کس نے کتنی جان ماری ہے، یا کس نے بس اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے کر لیا، وہ صرف اس نے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو یہ جو اجر ملتا ہے، یہ جو اضافہ ہوتا ہے، اس میں پھر ہماری کوشش دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خلوص نیت دیکھتے ہیں. اور پھر ایک چیز اور وہ ہے انسان کی حکمت. اجر کو بڑھایا کیسے جاتا ہے، یہ ہماری حکمت ہے. یعنی کہاں پر کس وقت کیا چیز کس کو کتنا فائدہ دے گی. جسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا نا کہ جب ہم انفاق کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے سے اجر زیادہ ملتا ہے. ایک شخص بھوکا ہے، آپ اس کو کپڑے پہنا رہے ہیں، اس کی ایک ضرورت پوری تو ہو رہی ہے، لیکن اس کی اس وقت جو ایمنس نیڈ تھی نا، وہ اس کی بھوک تھی. ٹھیک ہے. ایک شخص جو ہے وہ مارے بندے اپنی گھر کی روٹی کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا وہ چلا رہا ہے، لیکن اس کے بچوں کو آگے پڑھنے کی ضرورت ہے، تو وہاں اس کو راشن فائدہ نہیں دے گا جتنا اس کے بچوں کی پڑھائی میں مدد فائدہ دے گی. ایک جگہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے، کوئی جیسے اب کوئی جنگ کی صورتحال ہے، وہاں دوائیاں چاہیے، وہاں وہی چیز زیادہ اجر کا باعث بنے گی. وہاں خوراک چاہیے، وہاں وہی چیز فائدہ دے گی. تو جہاں جو چیز فائدہ دیتی ہے وہاں خرچ کرنا. اور پھر اگر آپ کے پاس ایسا آپشن ہے کہ ایک چیز آپ نیکی کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو شارٹ ٹرم فائدہ مل رہا ہے، شارٹ ٹرم نیکی ہے، اور ایک لانگ ٹرم نیکی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ کی یہ حکمت ہے اب آپ کی کہ آپ دیکھیں کہ کہاں آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے ایک یتیم پر خرچ کرنا ہے، آپ نے سوچا کہ میں ایک یتیم کے لیے کو اسپانسر کروں گی. اب ایک یتیم آپ کے خاندان میں موجود ہے اور ایک یتیم کوئی غیر ہے دونوں یتیم، لیکن آپ کو زیادہ نیکی کہاں ملے گی؟ آپ کے خاندان میں جو یتیم بچہ ہے اس کے اوپر خرچ کرنے پر. لیکن آپ اگر انسان جو ہے وہ کوئی اس کی لاگت بازی ہے، کوئی اس کی رقابت ہے، کوئی اس کی سمجھنے ناپسندیدگی ہے اس کی فیملی سے یا کچھ اور وہ نہیں اس پہ خرچ کرتا اور وہ دوسرے مسکین یتیم پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن وہ زیادہ بڑا ثواب لے سکتا تھا صلہ رحمی کا بھی اور یتیم کی سرپرستی کا بھی اگر وہ اپنی فیملی میں اس بچے کے لیے کو اسپانسر کرتا. تو یہ بھی چیز میٹر کرتی ہے اجر کے لیے. کہاں پر ہم خرچ کریں تو ہمیں زیادہ اجر ملے گا. تو 3 چیزیں ہم نے یہ دیکھی ہیں. واللہ واسع علیم میں کہ اللہ تعالیٰ وسعت والے تو ہیں، لیکن اس میں پھر 3 چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر ہمیں اجر دیں گے. سب سے پہلے ہماری نیت کا اخلاص، پھر نمبر 2 ہماری کوشش، اور نمبر 3 یہ کہ کہاں اور کس پر کس طرح سے خرچ کیا. ٹھیک ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لاتے، ما انفقوا اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، من احسان کو، ولا اذن اور نہ اذیت کو. ابھی جیسے ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے نا کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں ہمارا اجر، ہماری نیکی جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے ہم کچھ عمل ایسے کر دیتے ہیں، کچھ اعمال ہمارے ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے. جیسے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کیسے کھا جاتی ہے، جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ 2 برائیاں لکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں جو ہمارے صدقات کو ضائع کرتی ہیں اور جو ہمارے بیہیویئر میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے من کیا ہے؟ احسان جتانا. ٹھیک ہے. احسان جتانا کیسے؟ ہم کیسے احسان جتاتے ہیں؟ اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے، اپنی نظروں سے بھی بعض ہوتا.
ایسے ہی ہے نا. مثال دیں, میں نے بہت دفعہ ان چیزوں کی مثالیں دی ہیں. میں چاہوں گی کہ جو لوگ پہلے سے ماشاءاللہ پڑھیں ذرا مثال دیجیے اس کی. احسان جتا کر ہم اپنی نیکی کو کیسے ضائع کرتے ہیں, اپنی ڈیلی لائف میں سے لے کر آئیں جلدی سے. جی دیکھیں, میں نے آپ کو بہت دفعہ اس کی مثال دی ہے. عام طور پر آپ کی جو ہاؤس ہیلپرز ہوتی ہیں, ہاؤس ہیلپرز کو آپ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے بیماری میں یا کسی, تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں. اس وقت آپ جو ہیں بڑے خالص نیت سے مدد کرتے ہیں, اللہ کی رضا کی خاطر مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, وہی ہاؤس ہیلپر جس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے, مثلاً آپ کے گھر مہمان آنے تھے, آپ نے ان کو کہا کہ آپ آف ڈے میں آ جائیں, سنڈے کو آ جائیں جبکہ ان کی چھٹی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو منع کرتے ہیں, تو اب فوراً آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے, دیکھیں ہم آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں لیکن مجھے ضرورت پڑی ہے تو آپ منع کر رہے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں؟ بالکل ایسے ہی میم یہ تو اس کے علاوہ بھی کہتے رہتے, میرا خیال ہے یہ تو ویسے بھی کہتے ہے نا. تو اب یہ کیا ہوا, اب ہم نے احسان جتا دیا نا اس کو, وہ جو ہم نے اس کی ضرورت کے وقت مدد کی تھی تو اس وقت ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا اس کو, لیکن اب جتا دیا تو وہ نیکی ہمارے نامہ اعمال میں سے اس کے اوپر کراس لگ گیا اور ضائع ہو گئی. اب ذرا سوچیں, اپنے تئیں ہم کتنی نیکیاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں تو وہ ہماری نامہ اعمال میں سے کینسل ہوتی چلی جاتی ہیں. اسی طرح آپ کے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ ان کی مدد کرتے ہیں, اپنے جونیئرز کی مدد کرتے ہیں. لائک اگر آپ یونیورسٹی میں مثلا فرض کریں آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نے اپنے جونیئر کی مدد کی, آپ نے اس کو پڑھایا, آپ نے اس کو سکھایا, آپ نے اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کیا. اب ایک دن آپ کو ضرورت تھی اور آپ نے اسے کہا یہ ذرا میرے نوٹس کو کاپی کرا لاؤ, اینڈ شی سیڈ سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اب آپ کیا کہتے ہیں, میں نے تمہاری خاطر فلاں دن اپنی کلاس مس کر دی تھی تمہیں سمجھانے کے لیے. اس دن تو آپ نیکی کے ایک جذبے میں تھے, آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اس کی مدد کی تھی پڑھانے میں, لیکن اب کیا کیا, اب کیا کیا, احسان جتا دیا. تو وہ جو نیکی کی تھی وہ ضائع ہو گئی. کہیں پر بھی کوئی بھی نیکی جب ہم اس کو جتا دیتے ہیں دوسرے کو تو وہ ضائع ہو جاتی ہے, چاہے ہم نے کتنی ہی اچھے دل کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ وہ کام کیا ہو, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم مائیں جو ہیں یہ کام کرتی ہیں. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بڑا اس چیز کا ایک شعور ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ نہیں, ہم نے اپنے بچوں کو بھی صرف اللہ کی رضا کی خاطر ان کی پرورش کرنی ہے, ان کی تربیت کرنی ہے, ان کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, جب بچے ہماری بات نہیں مانتے تو ہم کیا کہتے ہیں, میں تمہارے لیے کتنی ایفرٹ کرتی ہوں, میں تمہارے لیے کتنے کام کرتی ہوں, میں نے کیسے اور کیسے تمہاری پرورش نہیں کی, تم اتنے سے تھے تو تمہیں میں نے ایسے اور ایسے پالا, اور اب تم مجھے آگے سے یہ کہہ رہے ہو. اب یہ کیا ہو گیا, وہ جو ساری زندگی کی محنت تھی, وہ جو ہم نے خالص اللہ کی رضا کی خاطر ایفرٹ کی تھی, سب ضائع ہو گئی. ایسے ہی میم اس میں پھر دکھ سے باز کا نکل بھی جاتا ماؤں سے, لیکن پھر نیت یہ ہوتی ہے کہ بچے کو شاید احساس ہو جائے. دیکھیں, بچے کے اندر احساس ڈیولپ کرنے کے اور طریقے بھی ہوتے ہیں. جتا کر, احسان جتا کر ہم اپنی نیکی ضائع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے سمجھا رہے ہیں, مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں, تو ہم بھی تو مثال کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں, واقعات کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں, حدیث کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں, قرآن کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں. احسان جتا کے سمجھانا ہوتا ہے, وہ اصل میں سمجھا نہیں رہے ہوتے, وہ ہم اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہوتے جو ہمیں پہنچ رہی ہوتی ہے اس وقت. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ جو ہم سیکھیں ان آیات سے جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا, کسی کے لیے کوئی ایفرٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ ہماری ہاؤس ہیلپر ہے, چاہے وہ ہمارے گھر کے افراد ہیں, چاہے وہ ہمارے رشتے دار ہیں, چاہے وہ ہمارے کلیگز ہیں, کوئی بھی ہیں,
جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہم اپنے ذہن میں اس چیز کو واضح کر لیں کہ یہ ہم ان کے لیے نہیں کر رہے، ہم ان کے لیے نہیں کر رہے، اور اس احساس کو ہم اپنے لیے اپنے دل کے اندر پختہ کر لیں. ہمیں ان سے بدلہ نہیں چاہیے، ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں بدلہ بھی اللہ سے چاہیے. کیونکہ جب ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ میں ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا احسان کر رہی ہوں، میں ان کے اوپر ان کے لیے کوئی بہت بڑی ایفرٹ کر رہی ہوں، تو یہ سوچ ہمارے ذہن میں جب ہوتی ہے تو سوچوں سے پھر ہمارے عمل بنتے ہیں نا. پہلے بھی ہم یہ چیز سیکھ چکے ہیں نا کہ ایک ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اور اس سوچ پر پھر ہم عمل کر جاتے ہیں، سم ٹائم کانشیسلی اور سم ٹائم انکانشیسلی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اپنے ذہن سے ہی ہم نکال دیں کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا موقع دے رہے ہیں. جیسے بھی ہم نے پڑھا نا پہلے بھی کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نے اس بندے کی ضرورت تو پوری کرنی تھی، وہ کوئی بھی ABCD کے ذریعے کروا دیتا، کہیں سے بھی کرا. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ اس چیز پر جب بھی ہم کوئی نیکی کریں، اللہ ہمیں توفیق دے، جب بھی ہم کسی کے لیے ایفرٹ کریں کسی بھی لیول پر، تو ہم اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرائیں کہ یہ ہمارا اس پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور توفیق دی. کیونکہ نیکی بندہ اس وقت تک کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپرچونٹی اس کے سامنے آ جائے اور پھر وہ کر بھی ڈالے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے نیکی کا موقع ہوتا ہے لیکن ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی، ہم کر ہی نہیں پاتے، اور وہ بھی پھر ہمارے اخلاص پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کرنا کتنا چاہ رہے تھے اس کو. تو احسان جتا کر اپنی نیکیوں کو ہم ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، اچھا دوسرا ہے اذیت. اذیت جو ہے وہ دونوں طرح کی ہوتی ہے. یہ خاص طور پر اذن کا لفظ جو ہے یہ ذہنی اذیت کے لیے بھی آتا ہے، فزیکلی بھی آتا ہے لیکن ذہنی اذیت کے لیے بھی آتا ہے. تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ذہنی اذیت کس طرح دیتے ہیں؟ کسی پر احسان کر کے، اس کو جتا کے، ڈائریکٹ اس کو جتا کے تو وہ من میں بھی آ جاتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے سم ٹائم، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں میں اس چیز کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے رشتے دار ہوتے ہیں نا، بعض اوقات رشتے دار کیا آپ کے جاننے والے، آپ اپنے جو آپ کا سرکل ہے، آپ کے سوشل سرکل ہے، اس میں آپ بتا دیتے ہیں. کیسے؟ ہاں وہ فلان جو ہے نا ان کا تو یہ حالات ہو گئے تھے تو وہ تو میں نے پھر یہ کر دیا، اور وہ میرے پاس آئی تھیں تو پھر میں نے ان کے لیے کمیٹی ارینج کی، اور پھر یہ اور وہ. آپ نے ایک ایفرٹ کی کسی کے لیے لیکن آپ نے اس کی پردہ دری کر دی. اب وہ بات جب اس کے کانوں تک پہنچے گی تو اس کو کیسا محسوس ہوگا؟ وہ جو چپ کر کے آپ کے پاس آئی تھی اپنا مسئلہ لے کر اور آپ سے ہیلپ مانگنے کے لیے کہ کسی کو پتا نہ چلے، اب کیا ہوگا؟ اب اس کو ذہنی اذیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اپنی نیکی کا چرچا کر کے یا دوسروں کی مجبوری کا چرچا کر کے اذیت نہ دی جائے کسی کو. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو بھی ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو جب ہم اس کے سامنے جاتے ہیں یا اس سے بات کرتے ہیں یا اس کو اس کے ارد گرد نظر آتے رہتے ہیں زیادہ، تو وہ اس چیز سے اذیت محسوس کرتا ہے، یعنی وہ آپ کی احسان مندی محسوس کرتا ہے. کبھی آپ نے اس لیول پہ سوچا ہے کہ بعض لوگ جب احسان مندی محسوس کرتے ہیں تو وہ ایک بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس بوجھ کو جلد از جلد اتارا جائے، حالانکہ وہ بیچارے اتار نہیں پاتے اس کو. تو اس طرح بھی ہم ان کو ذہنی طور پر اذیت دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا، عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب تم کسی کو دو اور یہ محسوس کرو کہ تمہارا سلام کرنا بھی اس کو ناگوار ہے تو اس کو سلام بھی نہ کرو. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس کو جتا رہے ہیں جو آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے، تو یہ بھی نہ کریں، سلام تک نہ کریں، آپ اس کے قریب نہ جائیں.
یعنی کسی بھی قسم کی اذیت اس کو جو ہے وہ اگر ہم دینے کا باعث بن رہے ہیں تو ہم اپنی نیکی کو کم کر رہے ہیں. بات سمجھ آئی؟ یہ والی بات سمجھ آئی آپ کو جو بھی میں نے کہی ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے ہی جیسے اپنی ہی کلاس میں اپنے ہی جیسے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو سم ٹائم آپ جب سوشل سرکل میں بیٹھے ہوتے ہیں, کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو جب آپ ان کے سامنے جاتے ہیں یا اسی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سم ٹائم انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ کہیں ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جس سے انہوں نے جو اپنا پردہ رکھا ہوا ہے وہ لوگوں کے بیچ میں وہ ڈسکلوز ہو جائے. تو اگر ہمیں پتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس لیول پر سوچتا ہے تو پھر اس کی ٹیبل پہ بھی نہ جائیں. آپ میں سے کوئی اس کو ایکسپلین کرے گا؟ یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو کہ کس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جس کی مدد کی جا رہی ہے, جس پر احسان کیا جا رہا ہے, اس کی سیلف ریسپیکٹ کو سیکیور کیا ہے اور ہماری نیکیوں کو سیکیور کیا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. میم اس میں آپ نے ایک خاتون بتائی تھی, مجھے ان کا نام نہیں یاد, شاید حضرت فاطمہ تھی, وہ کسی کو تحفہ انہوں نے بھیجا تھا, پھر انہوں نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ تم نے جا کر میرا سلام بھی نہیں بولنا, اور ان کی نیت یہی تھی کہ پھر ان کو یہ نہ لگے کہ میں ان کو تحفہ بھیج رہی ہوں اور ساتھ سلام بھیج رہی ہوں تو میں احسان کر رہی ہوں ان پہ. میں مینشن کر رہی ہوں خاص طور پر اپنے آپ کو کہ یہ اس طرح سے. تو یہ اب آپ دیکھیں نا, جیسے ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں نا, تو اکثر ہمارے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں وہ آپ سے لینا ہی نہیں چاہتے, وہ صرف اسی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے رشتے داروں سے اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ انہوں نے اپنی ایک سفید پوشی کا پردہ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو پھر اس طرح انسان ان کی مدد کرے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مدد ہو کہاں سے رہی ہے, یہ آ کہاں سے رہی ہے, تاکہ وہ ہمارے سامنے احسان مندی بھی محسوس نہ کریں. اور اگر ہم کرنا چاہیں تو ایسے بہت سارے طریقے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں, ایسا ہم کر سکتے ہیں. اور آج کے دور میں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے, جبکہ آپ دیکھیں کہ بینکنگ آپ کی ساری آپ کے اس کے تھرو ہو جاتی ہے, آپ کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے جو ہے وہ ہیلپ کرا سکتے ہیں, انٹرنیٹ کے تھرو ہو جاتے ہیں کام بہت سارے آپ کے, تو بڑے آرام سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. کسی کو بھی بیچ میں اور کو انوالو کر لیں, خود پیچھے بیک سائڈ پہ چلے جائیں. لیکن ہم عام طور پر ایسی ایفرٹس کرتے نہیں ہیں. اندر کہیں ہمارے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ کون کر رہا ہے, اور پھر بدلے میں ان سے کسی بھی قسم کا کچھ بھی نہیں چاہنا. جب ہم کسی سے بدلے میں کچھ بھی چاہتے ہیں نا, مثلا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا شکریہ ادا کر دیتی, اکثر ایسا ہوتا ہے نا, ہم کسی کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, بہت ایفرٹ کرتے ہیں, لیکن ان ریٹرن وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اتنا نہ ہی, ایٹ لیسٹ میری شکر گزار تو ہوتی نا, میرے ساتھ یہ تو نہ کرتی جو اس نے کیا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ پھر ہم بدلہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں بدلہ, ایک کے بدلے 700 گنا والا بدلہ, یہ صرف شکریہ. بتائیے, آج آپ لوگ بہت گمسم سے ہیں. خیریت ہے؟ یا تو آپ نے پہلے سے بہت اچھا سا پڑھا ہوا ہے, یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. نو میم سوری, میں لکھ بھی رہی ہوں بس بات بہت دھیان سے سن رہے ہیں. میم سمجھ تو آ رہی ہے, لیکن وہی سوچ رہے ہیں اپنی غلطیاں بھی میں یاد آ ہم رہی ہیں. جاتے ہی نہیں ہیں, ہم اس اچھا, لیول پہ اب سوچتے ہی نہیں ہیں. ساتھ ساتھ سوچ کہیں اور جا رہی ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری محنتیں, مشقتیں, مطلب وہ جیسے ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا, سورہ کہف کی آخری جو آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ لوگ آئیں گے, جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ اپنے اعمال میں خسارے میں, وہ جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کی زندگی میں تھی, اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, بڑے ہی زبردست کام کر رہے ہیں. ہم یہی کرتے ہیں نا,
ہمیں لگتا ہے ہم بہت نیکیاں کریں، بہت اچھے کام کریں، لیکن اندر خانے ہماری نیتوں کا فطور جو ہے وہ ان کو ضائع کرا دیتا ہے. وہ ہمارے نامہ اعمال میں چڑھائی نہیں جاتی وہ نیکی. کیوں نہیں چڑھتی اس کے اوپر؟ کیونکہ پیچھے ہم تو اس بندے سے شکر گزاری چاہ رہے تھے، ہم تو اس بندے سے جو ہے وہ ان ریٹرن چاہ رہے تھے کہ جیسے میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے یہ بھی میرے ساتھ بدلے میں کچھ کرے، یا ایٹ لیسٹ ہم یہ چاہ رہے تھے یہ ہماری تعریف کرتا، یا ایٹ لیسٹ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ چلیں میری کچھ نیک نامی ہو جاتی. تو ہم تو دنیا میں بدلا چاہ رہے تھے، ہم نے تو دنیا میں اپنے اعمال دنیا کے لیے کر دیے نا. لیکن شیطان ہمیں وہ ہمارے برے اعمال سجا کے دکھا رہا ہوتا ہے اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں میں تو نیکی کر رہی ہوں، اور ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم یحسنون سنا احسان کے لیول پر ہم تو بڑے خوبصورت کام کر رہے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے وہ کام بیسکلی نیکیاں وہ چڑھتی نہیں ہے ہمارے نیکیاں دائیں پلڑے میں. ڈرانے والی بات ہے نا. مثلا میں یہاں پر بیٹھی ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ تھوڑا سا علم جو دیا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اب میں بدلے میں یہ چاہوں کہ مجھے آپ رسپیکٹ دیں، میرے لیے آپ اس طرح اور اس طرح سے جو ہے وہ کہیں یا یہ اور وہ کچھ بھی، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہو جائے گا، میں نے آپ سے وہ بدلہ چاہ لیا نا. یا آپ میری تعریف کریں تو میں اس سے بہت خوش ہوں اور میں کہوں کہ ہاں میری بڑی تعریف ہو رہی ہے، اور میں اسی طرح اور محنت کروں کہ اور زیادہ تعریف ہو. تو اب یہ کیا ہو گیا، یہ دنیا کی کمانے کے لیے ایفرٹ ہو گئی نا ساری. تو وہ جو مجھے ایک کے بدلے 700 گنا اجر دلا سکتی تھی وہ نیکی تو میری ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب دیکھو ہم اس طرح کے کتنے کام کرتے ہیں. ایک طرف ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھر کے کام بھی اگر اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے تو وہ آپ کی نیکی بن جائے گی. اب ہم یہ کر کے کیا چاہتے ہیں، تعریف چاہتے ہیں نا. کھانا پکا کے تعریف چاہتے ہیں، کام کر کے تعریف چاہتے ہیں. ہاں کوئی خود بخود کر دیتا ہے، جیسے صحابہ کرام نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب یہ اس طرح کی آیات سنتے تھے نا پھر وہ پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم میں سے کوئی نیکی کرتا ہے اور ہم نہیں چاہتے، لیکن دوسرے اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، دوسرے اس کی تعریف کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے، ہماری نیت نہیں ہے کہ وہ ہماری تعریف کریں. تو پھر مطلب ان کو خوف لاحق ہوا کہ ہماری نیکی تو نہیں ضائع ہو جاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عاجلہ ہے، یعنی یہ جلدی مل جانے والا اجر ہے. تمہارا اصل اجر تو محفوظ ہو گیا لیکن تمہیں دنیا میں بھی اجر مل گیا تعریف کی شکل میں. تو اگر کوئی خود بخود کرتا ہے اور آپ کی نیت نہیں ہے آپ کے کھانے کی، آپ کے مینجمنٹ کی، گھر کے دیگر ایفرٹس کے لیے، تو وہ آپ کے لیے عاجلہ ہے، وہ آپ کو جلد مل جانے والا اجر ہے، اور آخرت کا اجر بھی محفوظ رہتا ہے. نیکیاں آپ کی دائیں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، آپ کے دائیں پلڑے میں چڑھ جاتی ہیں. لیکن اگر ہم کرتے ہی اس لیے ہیں نیکی کہ ہماری تعریف ہو، اور جب تعریف کوئی نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ پھر نیکی انفیکٹ ہوتی ہی نہیں ہے. وہ ہم نے تعریف کے بدلے کے لیے کام کیا ہوتا ہے، وہ یا تو مل جائے گا یا نہیں ملے گا. تو جب بھی ہم کوئی نیکی کریں اپنی نیت کو ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو فوکس کریں اس چیز پر، مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے جیسا بدلہ دے ہی نہیں سکتا. آپ کتنی مشقت سے کام کرتے ہیں، کیا کسی کا صرف یہ کہہ دینا کہ بہت شکریہ آپ نے میرے لیے یہ کیا، یا کسی کا صرف یہ کہہ دینا کہ آپ بہت اچھی ہیں، یا کسی کا صرف یہ کہہ دینا کہ واو آپ نے تو یہ بہت مزے کا بنایا، آپ نے تو یہ بہت اچھا کیا، کیا یہ آپ کی اس ساری تھکن کا نعمل بدل ہو سکتا ہے جو آپ نے کیا ہو سکتا ہے. ہاں سائیکولوجیکلی اگر ہم اپنے آپ کو ٹیون کر لیتے ہیں اس چیز پر، ہم کہتے ہیں کہ اس کے ایک شکریہ نے میری ساری تھکن اتار دی، تو ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کو اتنے کم سودے میں قبول ہے، اتنی کم قیمت پر اپنی ایفرٹس قبول ہیں آپ کو، تو ٹھیک ہے پھر آپ کو ملتا رہے گا وہ بدلہ دنیا میں. لیکن پھر وہ ایک کے بدلے 700 والی تو پھر کہیں اور ہی چلے گی، وہ تو ضائع ہوگی. اتنا بڑا اجر تو کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا. وہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ
غالباً اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ حضرت عثمان کا غالباً واقعہ ہے کہ وہ جب قحط کے دنوں میں ان کا قافلہ آیا تو تاجروں نے آگے بڑھ کے ان سے کہا کہ کسی نے کہا میں تمہیں اس کی 0.5% زیادہ دوں گا نفع، کسی نے کہا میں 1% دوں گا، کرتے کرتے 10% تک پہنچ گئی بات، تو 20% تک. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو وہاں دوں گا جو مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا. تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا رب مجھے 700 گنا زیادہ دے گا. اور انہوں نے وہ سارا جتنا بھی وہ اس کے اوپر اونٹوں کے اوپر مال تھا سب اللہ کی راہ میں دے دیا. تو لوگ تو کچھ بھی آپ کے لیے کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں آپ کے لیے، وہ اللہ کے جتنا بدلہ تو نہیں دے سکتے. اور جو برکتیں اللہ نے دینی ہے، جیسے بھی میں نے مثال دی تھی نا کہ آپ کے پاس 80 روپے ہیں نا تو وہ آپ کو 200 روپے جتنا فائدہ دے جائیں گے، 150 جتنا فائدہ دے جائیں گے. یہ آپ کو فزیکلی تو کوئی بھی نہیں کر کے دے سکتا. تو اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیں، تبھی ہم فائدے میں رہیں گے. میم مجھے ایک نہیں لگتا. جی کہ نا اگر آپ نے بھی جیسے بھی آپ نے بات کی ہے کہ کوئی نیکی کی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا وہ نہیں کرنا، ذکر نہیں کرنا، مگر سم ٹائم اگر اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ نے وہ شو آف نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا کہ اس کو جتلانا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ نا بتانی پڑ جاتی ہے کہ نا کوئی بدگمان ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح سے کہ بھی نہیں یہ کام اس وجہ سے نہیں، یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے، تو وہ پھر بھی بتایا ویسے نہیں ہوتا ارادہ بتا دیں آپ اس کو جتا تو نہیں رہے نا. مجھے جہاں تک آپ کی بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کو جسٹ کلیریفائی کرنے کے لیے کہ یہ کام اس لیے نہیں اس لیے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ جتا تو نہیں رہے نا. جتانے کے جیسے میں نے بتایا نا جتانے کے طریقے ہیں نا. اب بعض اوقات ہم منہ سے نہیں جتاتے، زبان سے نہیں جتاتے، نظروں سے جتاتے ہے نا، اپنے رویے کے ذریعے بتاتے ہیں کہ میں تو اتنا کرتی ہوں، تم میرے لیے کیا کرتے ہو. تو بات ہے جتانے کی، احسان جتانے کی. اب جہاں سگریٹ کی بات آ جاتی ہے جتانے کے بعد سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. ہاں جی بالکل یہی بات ہے، ہفت ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، بالکل انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، بالکل ایک دم خالی ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا ہے. یہی بات ہم اس وقت سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے قرآن کی آیت یاد نہیں آ رہی، ابھی یاد ہے، سورہ بعض شکار میں سورہ ہود میں ابھی یاد ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ بہت بردبار ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے مال کی، ہماری کوششوں کی، ہماری اس سارے یہ جو تربیت ہماری اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کچھ جو وہ ہمیں سکھا رہے ہیں اور ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے. ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہم نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے، اور معاشرتی طور پر یہ فائدہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی ہے. جب ہم لوگوں سے بدلہ نہیں مانگتے تو اور لوگوں کو اپنا احسان مند نہیں کرتے تو ہمارے ریلیشن اسٹرانگ ہوتے ہیں. سراسر فائدہ ہمارے میں. اچھا، اب جن پر احسان کیا جا رہا ہے، یہاں تو بات ان کی ہو رہی ہے نا کہ جو احسان کر رہے ہیں، اب جن پر کیا جا رہا ہے کیا ان کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ یہاں تو مینشن نہیں ہے، لیکن کیا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کوئی؟ تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ دوسروں نے اگر ان کے ساتھ اچھا کیا ہے تو وہ بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ بظاہر ہمارا بندوں سے معاملہ ہوتا ہے، بندے کا بندے سے معاملہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ بھی اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. بندے کا اللہ سے معاملہ ہوتا ہے. آپ نے ایک بندے پر احسان کیا، آپ نے ایک کے حق سے بڑھ کر اس کو دیا. اب یہ معاملہ بظاہر دو لوگوں کا ہے، اے کا بی سے ہے، لیکن اصل معاملہ یہ کس کا تھا؟ اے کا اللہ سے. اے نے بی کو دیا، لیکن یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ اجر اللہ سے چاہتا ہے، وہ اس کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے ایفرٹس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں.
اللہ نے اس کو اجر دینا ہے، اللہ نے اس کے کام کو، اس کے عمل کو اکنالج کرنا ہے۔ اسی طرح جب بی نے اے سے وصول کیا ہے، اب بظاہر اے اور بی کا معاملہ ہے، لیکن یہاں بھی بی کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب بی کیا کر رہا ہے؟ ان ریٹرن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ اس بندے کے لیے شکر گزاری کر رہا ہے، کیونکہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ وہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا سورہ رحمان میں کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہونا چاہیے نا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے تو ان ریٹرن آپ اس کے ساتھ اچھا ہی کریں گے نا، تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، ورنہ تو آپ کی ضرورت تو پوری ہو گئی ہے لیکن آپ کا اجر تو کوئی بھی نہیں رہا، پھر آپ کے پاس نیکی تو آپ کی کوئی بھی نہیں گنیں گے۔ تو جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان ریٹرن اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان ریٹرن ہمیں اس کے وقت پر اس کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے اس نے ہمارے لیے کوشش کی۔ اور اگر یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم بھی اس کو اذیت دینے کا باعث نہ بنیں، اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى مکس ہو گیا اوپر سے ایک آیت نا، آپ یہ دوسری والے اذن سے پڑھیں نا۔ اوکے سوری لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہے اجر ان کا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ بندہ آپ کو کیا اجر دے سکتا ہے، کیا بدلہ دے سکتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کیسا اجر ہے؟ ایک کے بدلے کم از کم 10 گنا۔ کوئی بھی نیکی جو آپ کرتے ہیں اس نیکی کے بدلے کم از کم 10 گنا۔ برائی جب انسان کرتا ہے تو ایک برائی کی جو اس کو بدلہ ملتا ہے، جو سزا ملتی ہے، وہ ایک ہی ہوتی ہے، یعنی اس کے ایکویلنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ نیکی کرتا ہے تو کم از کم اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دیتے ہیں، اور پھر 100 گنا اور 700 گنا اور 7,000 گنا اور پھر انلمیٹڈ۔ اور پھر دیکھیں کہ کس طرح اس کو سیکیورٹی مل رہی ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قیامت کے دن جب ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والے امن میں ہوں گے۔ جیسے عرش کے سائے تلے جن 7 افراد کا ذکر آتا ہے تو اس میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو ایسے صدقہ کرتا تھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے دیتا تھا تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا تھا، اتنا پوشیدہ صدقہ کرتا تھا۔ جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اس دن وہ اس سائے تلے ہوں گے۔ ولا خوف علیہم، نہ ان کو اپنے اعمال کے ضائع ہونے کا خوف ہوگا، نہ ان کو اس چیز کا خوف ہوگا کہ وہ پل صراط کیسے پار کریں گے، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ جب موت کے فرشتے انہیں لینے آئیں گے وہ تبھی انہیں اپنا خوبصورت انجام جو ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی اور اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ آپ کو اتنی سیکیورٹی دے سکتا ہے، آپ کی موت کے بعد تک کی سیکیورٹی دے سکتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ صدقات دینے والوں کی زندگیوں میں برکت دیتے ہیں، ان سے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، ان کے مال میں، ان کی ایفرٹس میں، ان کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے، ان کی نعمتوں میں اضافہ فزیکلی بھی ہو جاتا ہے اور برکت بھی ہو جاتی ہے اس میں، اور آخرت کی بھی شیورٹی مل رہی ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو ہم بہت اچھے سے پہلے بھی اس آیت کے اس حصے کو پہلے بھی بہت اچھے سے تفصیل سے سمجھ کے آئے، وہ سارے پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی نہیں دے سکتا نا ایسا اجر، آپ کو کوئی بھی ایسا بدلہ نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم خرچ کریں، جب بھی خرچ کریں صرف اللہ سے اجر کی امید پر کریں، اور کبھی کسی قسم کے بدلے کی توقع رکھے بغیر کریں۔ یہ سوچ ہی نہ اپنے اندر آنے دیں کہ ہم نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے، تاکہ کل کو کبھی بھی انکانشیسلی بھی ہمارا برین اس کو پروسیس کر کے ہماری زبان سے نکلوا نہ دے۔
دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، خرچ کرنے والے، یہ دو طرح کے ہیں نا. ایک وہ جن کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں خالصتاً مرضات اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر ایسے خرچ کرتے ہیں کہ وہ نہ تو دوسرے سے بدلے کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کا اظہار کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو افشا کرنا چاہتے ہیں. وہ جتنا پوشیدہ کر کے وہ نیکی کر سکتے ہیں وہ کرتے. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا جو نقطۂ نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندے دیکھ رہے ہیں، بندے دیکھ رہے ہیں تو میں نے یہ کرنا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ کرنا ہے. اپنا ارادہ نہیں ہوتا ان کا کہ ہم اتنا اور اتنا اور ایسے کریں گے، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس نیکی میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر نیکی ہوئی نہیں، یہ ریاکاری ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں. اور یہ نیکیوں کے کا جو نامہ اعمال ہے اس کے اوپر چڑھائی نہیں جاتی، بلکہ یہ کدھر چلی جاتی ہیں؟ یہ شرکی عمل میں چلی جاتی ہیں، بائیں پلڑے میں چلی جاتی ہیں. سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ پھر اپنی نیت کو خالص رکھنا، پھر کوشش کو دیکھنا، اور پھر صحیح جگہ پر صحیح وقت پر حکمت کے ساتھ اس کام کو کر گزرنا. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. قول معروف، بات بھلی کہنا، اچھی بات کہنا، و مغفرۃ، اور معاف کر دینا، معاف کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے کوئی اذیت آ گئی. قول معروف کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بعض اوقات جب کوئی لینے آتا ہے آپ سے تو آپ کے پاس ہوتا نہیں، ٹھیک ہے، بندہ انسان ہے، ہر ایک کے پاس ہر وقت ہر چیز تو نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی فزیکلی آپ سے مدد چاہتا ہے لیکن آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. بعض اوقات کوئی آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہے، ڈسکشن کرنا چاہتا ہے، کوئی پوچھنا چاہتا ہے، کوئی اور مدد چاہتا ہے، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ اس کو کر سکیں یا آپ اس کو مشورہ دے سکیں. آپ کے بعض اوقات کوئی مالی مدد چاہتا ہے، آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو ایسے میں انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں نا. سم ٹائم ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم یہ کر نہیں پا رہے اس کے لیے، یا پھر یہ کہ ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کی مدد کرتے ہیں نا، پھر وہ بار بار آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو راہ پکڑ لی، اب یہ تو روز ہی آ سکتے. تو ایسے میں بھی کیا کرنا ہے؟ جھڑکنا نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے. ایسے میں بھی کیا کرنا ہے؟ قول معروف. جیسے بیگر ہوتے ہیں نا، آپ جب اسٹریٹ بیگرز ہوتے ہیں، آپ باہر نکلتے تو آپ کہتے ہیں یہ تو پروفیشنل ہے. یہ آپ کو اب کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ پروفیشنل ہے یا واقعی ضرورت مند ہے. تو پروفیشنل بھی ہو نا تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اس کے پاس کتنا ہے. تو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ کے نہیں کہنا، ٹھیک ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ڈانٹنا نہیں ہے، سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ بھلی بات میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ مثلاً آپ اس کو اگر مثلاً آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس ہے نہیں، تو آپ اسے کہیں کہ آپ بعد میں آ جائیے گا، ابھی ہے نہیں، اچھے طریقے سے. یا پھر یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی مطلب یہ بہت زیادہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع ہو گیا ہے، اس کو خود سٹینڈ لینا چاہیے، خود ایفرٹ کرنی چاہیے، تو پھر اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں کس طرح وہ اس میں کام کرے، کس طرح وہ اپنے لیے انتظام کرے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں لائک آپ گزر رہے ہیں، گزرتے کوئی آپ سے مانگ لیا، جیسے کوئی بیگر ہوتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ دعا دیتے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو جو ہے نا لٹرلی کنفرم، یہ جو ہے یہ کیا اس کو آپ کہتے ہیں، مطلب اس کا کام ہے یہ مانگنا، تو پروفیشنل ہے یہ. جی کہوں گی کہ جو تھوڑا دیتے ہیں نا جن کو، تو جو ہوتا ہے نا اصل حقدار وہ تو لے کے چلا جاتا ہے، لیکن جن کو میرا خیال میں تھوڑا دینا تو وہ واپس کر دیتے ہیں، ہم نے نہیں چاہیے اتنے پیسے رکھ لیں اپنے پاس. ہاں تو ایسے بھی اگر کوئی کرتا ہے نا تو ہم نے ان ریٹرن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ان ریٹرن اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ قول معروف کہنا ہے، بھلی بات کہنا ہے. تو پھر آپ نے اریٹیٹ نہیں ہونا، بلکہ
دیکھیں آگے مغفرت ان کا لفظ آ رہا ہے نا، معاف کر دینا. آپ کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں نا، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ تھوڑا دے رہے تھے اور اٹھا کے واپس کر دیا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور ایسی بات کر دی، تو اب اس کے اوپر اریٹیٹ نہ ہو یا ان ریٹرن برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ کیا کرنا ہے، اچھی بات کرنی ہے. پھر آپ سب سے بڑی جو چیز اس وقت ہو سکتی ہے نا، آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اللہ کو ہدایت دے. ہو سکتا ہے ہماری اس دعا میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعا قبول کر لیں اور وہ یہ حرکتیں چھوڑ دیں جو وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جیسے سورہ شورا میں جو ہے وہ لیکن جیسے اگر ایسا ہے کہ ایک تو میں نے دیا تھا، میرے گھر پر ہی آئی تھی، لیکن رقم کچھ مطلب اچھی ہی تھی، بتاتی نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا یہ آپ رکھ لیجیے، مطلب ان کو اور زیادہ چاہیے تھا. تو میں نے یہ الفاظ کہے کوئی بات نہیں ہے، جیسے آپ کی مرضی. تو یہ کیا میں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ نہیں ٹھیک ہے، آپ نے ان کو ڈانٹا تو نہیں نا، یا آپ نے ان کی انسلٹ تو نہیں نا کی. آپ ان کا چلیں کوئی بات نہیں، آپ کا نہیں ہو سکا تو اللہ آپ کے لیے اور کہیں سے انتظام کر دے، یا اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. مشکل نہیں ہے، صرف یہ کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی بات ہوتی ہے. ایسے ٹائم پہ انسان کو غصہ بہت آتا ہے. آپ دیکھیں کہ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ صبر اور معاف کر دینا یہ بہت بڑے بڑے کاموں میں سے ہوتا ہے، یہ مشکل کام ہے. تو یہی تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت میں، کہ ہمارے اندر صبر پیدا ہو. صبر پیدا ہوگا تو پھر ہم بڑے بڑے کام کر سکیں گے. پھر یہ کہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یعنی آپ دے بھی دیں اور ڈانٹ ڈپٹ کریں یا برا بھلا کہیں کسی کو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھی بات کر دیں. یہ اس صدقے سے بہتر ہے، اس مال کے خرچ کرنے سے بہتر ہے جس کے ساتھ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ ہو، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ کسی پر وہ اذیت دی جائے. اور بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ یہ رویہ ہم گھر میں بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم کام کرتے بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ چڑ چڑ بھی کرتے جاتے ہیں. ہم سب کے مزاج میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے نا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے ایفرٹ کرتے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ میں پھر ان کو جتاتے بھی جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. یہ جو جتانا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھی بات کریں، بھلی بات کریں، اچھے سے مطلب اس کو کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ کام کریں بھی اور ساتھ میں آپ جتاتے بھی جائیں. واللہ غنی حلیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور بردبار ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ان تمام نیکیوں کی یہ ہمارا ہی فائدہ ہے. اور اگر ہم اس لیول پر جا کر عمل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح پھر معاشرے کے اندر بھی خوشحالی آتی ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے نا، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے. صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے اور خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی دے. تو اب پھر عرض کیا گیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی وہ بالکل خود بھی معذور ہے، کوئی شخص وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتا، پھر کیا کرے؟ فرمایا وہ اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس لیول پر ہم حسن اخلاق اپنائیں گے، اس لیول پر ہم دینے والے بنیں گے، تو کس قدر پھر ہمارے معاشرے بھی خوبصورت ہو جائیں گے، ہمارے گھر بھی خوبصورت ہو جائیں گے، اور بندے کا اللہ سے تعلق بھی کتنا مضبوط ہو جائے گا، تو دلوں کے سکون بھی کتنے زیادہ ہو جائیں گے، سکینت اترے گی، اور آپ لٹرلی اس کو محسوس کریں گے، اس سکینت کو جو آپ کے گھروں پر اترے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص نیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں کو ہمارے ہی ہاتھوں برباد ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح کا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ویسا ہی بندہ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے ہی در کا محتاج رکھے اور کسی کے در کا محتاج نہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.